وہ صاحب ہمیں بتائیں کہ عرب کے لوگ خوشحال کس طرح ہوئے؟ ناظرین، کون نہیں جانتا کہ جب تک عرب کے بادشاہ نے منصوبہ بندی سے کام کر کے قدرت کے دیے ہوئے ذخیرہ تیل کو حاصل نہ کیا، وہ تنگ دست اور بدحال رہا، لیکن جب اس نے محنت سے کام لے کر ذخیرہ تیل حاصل کر لیا تو یہ فراخ دست اور خوشحال ہو گیا۔ کون نہیں جانتا کہ آج سے صرف 50-60 برس پہلے تک عرب کے رہنے والوں کی یہ حالت کیا تھی۔ عرب ایک غریب ملک تھا، اس ملک کی گزر اوقات حج کی آمدنی پر تھی، لوگ غریب تھے، بخشش مانگتے اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے، مگر آج جنہوں نے عرب کی معاشی حالت کو دیکھا ہے وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ صرف 60 سال پہلے ایک مفلوق الحال قوم تھے، سوکھی کھجوروں، قربانی کے گوشت اور حاجیوں کی بخشش پر گزارا کرتے۔ دوسرے لوگ تو کم یا خود ان لوگوں کی اولادیں اس بات کا یقین نہیں کر سکتی کہ ان کے باپ دادا کئی کے دن فاقے کرتے، حج کے دن ان کی خوشی کا زمانہ ہوتا، کیونکہ اس زمانہ میں وہ روپیہ کماتے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ جو بتاتا جاؤں کہ ملک عبدالعزیز ابن سعود نے جب ترکوں سے مکہ اور مدینہ کو چھینا تو پھر علاقوں پر علاقے فتح کیے، اور جو عبدالعزیز دولت سعودیہ کا اصل بانی بن کر ابھرا۔ ملک عبدالعزیز جب سعودی کا حکمران بنا تو اس کی خواہش تھی کہ اس کا ملک بھی خوشحال ہو جائے، مگر اس کی امید پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ قوم کو ایک خاص گروہ نے صرف عبادات کا ہی درس دیا تھا، ان کو دنیا کے ارتقاء سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مگر ملک عبدالعزیز کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ جب تک کوئی قوم خوشحال حاصل نہیں کرتی وہ دنیا میں سربلند نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کا دین سربلند ہو سکتا ہے۔ اس تڑپ کے تحت ابن سعود نے چارلس کرین کو جدہ میں ملاقات کے لیے بلایا۔ چارلس کرین ایک امریکن امیر کبیر آدمی تھا، وہ شام، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں کا دورہ کرتا رہتا تھا، یمن میں حکومت کے لیے کچھ سڑکیں اور پل بنا رہا تھا۔ ابن سعود نے چارلس کرین کو شیخ محمد نصیف کے ہاں ٹھہرایا، جہاں بادشاہ خود بھی کبھی کبھی ٹھہرا کرتا تھا۔ شیخ محمد نصیف جد ایک پل کے تمام اعجاز کی ایک ممتاز شخصیت تھا، جو عرب مہمان نوازی اور علم و حکمت کا آئینہ تھا۔ چارلس کرین کی ابن سعود اور اس کے وزیر خزانہ شیخ عبدہ بن سلمان سے ملاقات مارچ 1931 میں ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ فکر مند نہ ہوں، میری آنکھیں عرب میں آنے والے دور کی تصویر دیکھ رہی ہیں، جب جہاں بڑے بڑے کارخانے، سڑکیں، پل، ہوائی اڈے، ہسپتال، اسکول اور کالج ہوں گے، اور جو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ عرب کے پاس زیر زمین بے حساب دولت ہے، بس اس دولت کو وہاں سے نکالنے کی دیر ہے۔ بادشاہ کہنے پر چارلس کرین نے عرب کی معدنیات کا سروے کرنے کے لیے ایک ماہر بھیجنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ 2 ماہ میں مائننگ انجینئر کارل ٹوچل جدہ پہنچ گیا۔ اسے پہلے جدہ میں پانی کی سپلائی کا نظام بہتر بنانے کا کام سونپا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ نجد چلا گیا اور وہاں 1.5 سال تک تمام علاقوں کا سروے کرتا رہا۔ اس نے وہاں تیل کی موجودگی کی واضح نشاندہی کی۔ جب سروے مکمل ہو گیا تو وہ اپنی رپورٹ لے کر بادشاہ کے پاس ریاض پہنچا، اور چارلس کرین کی طرح وہ بھی شدید شہروں، بڑی بڑی سڑکوں، صنعتی آبادیوں، ہوائی اڈوں اور بڑی بڑی عمارتوں کا ذکر کرنے لگا، لیکن بادشاہ نے اس کی باتوں کو دیوانے کا خواب سمجھا۔ بادشاہ کے بتانے سے بہت سے تعلقات تھے۔ شہزادہ فیصل ابن جو لندن جا رہا تھا، اس کی عادت تھی، اس نے کارل ٹوچل کی رپورٹ کی نقل بھیج دی اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر بادشاہ چاہے تو ان کے علاقے میں تیل دریافت کرنے کی مراحت حاصل کر سکتا ہے۔ انگریزوں کے پاس بحرین، ایران، عراق، کویت وغیرہ میں تیل کا کام کافی تھا۔ جب انہوں نے سعودی عرب میں تیل دریافت کرنے کی مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی تو ٹوچل کو کہا گیا کہ کسی امریکی کمپنی سے بات کرے۔ آخر کیلیفورنیا کی ایک کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے ساتھ ایک 60 سالہ معاہدہ طے پایا۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب تیل کے دور میں داخل ہو گیا۔ یہ دور 1933 کا ہے۔ یہی معاہدہ کرنے والی کمپنی آج عربین امریکن آئل کمپنی ارامکو کے نام سے مشہور ہے، جو دنیا میں تیل نکالنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ کمپنی نے دمام کے علاقے میں ڈرلنگ کا کام شروع کر دیا۔ 6 کنویں کے بعد دیگرے کھودے، مگر سب خشک تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، وقت گزرتا گیا۔ آخر 1938 میں 7ویں کنویں سے 4727 فٹ کی گہرائی پر بھاری مقدار میں تیل مل گیا اور ملک کی قسمت بدل گئی۔ ابن سعود نے 1 مئی 1947 کو پہلا تیل کا جہاز اپنے ہاتھوں سے عرب کے سال سے روانہ کیا۔ تیل ملا تو کرین اور ٹوچل کا خواب اس قدر تیزی سے پورے ہوئے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ سعودی عرب نے ایک جست میں ہزاروں سال کا ترقی کی سفر طے کر لیا۔ کہاں بدو گرم لو میں چلتے تھے، کہاں ان کے دن ایئر کنڈیشن عمارتوں میں گزرنے لگے، کہاں وہ میلوں کا سفر پیدل جا
اونٹوں پر کرتے، کہاں ان کی اعلیٰ قسم کی کاریں اور تیز رفتار گاڑی میسر آ گئیں۔ آخر تیل کی دولت کے عرب کی اس قابل بنا دیا کہ اس نے شاہ فیصل کے دور میں روس اور امریکہ جیسے ملکوں سے ٹکر لے لی اور ان کے یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ سعودی عرب بھی ایک طاقت ہے۔ تو یہ ہے زمانہ سعودی عرب کا کہ کس طریقے سے اس نے اللہ کی ایک خاص نعمت سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوم کو اور لوگوں کو ترقی کی طرف گامزن کیا۔ لہذا یہی ہے سب کے لیے کہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گی اور قوم کے بھلائی کے لیے اس پر صرف کرے گی، وہ ہر لحاظ سے خوشحال اور ترقی یافتہ ہوگی۔